یہاں پہ نہ تو اسود انسی تھا، یہاں پہ نہ تو مسیلمہ کذاب تھا، یہاں پہ نہ تو وہ سجاد تھی، یہاں پہ نہ وہ اسحاق اخرس تھا، یہاں پہ نہ وہ ایران کا بہاؤاللہ تھا، اور یہاں پہ نہ قادیان کا مرزا غلام قادیانی۔ یہاں سب سچے اور سچے تھے، یہاں سب سچے اور سچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا دھیان رکھنا بات اگرچہ مشکل ہے، عظمت شان کی ذکر جو ہے صرف امامت سے نہیں ہے، عظمت شان کا ذکر صرف امامت سے نہیں ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ امامت کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جو صاحب خانہ ہے وہ نماز پڑھائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر ان کو جمع کیا جاتا حرم پاک میں، مسجد حرام میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ اس میں کیا عظمت ہے، مسئلہ ہی یہی ہے، گھر کا بندہ جو ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ اب وہاں جو آپ نماز پڑھا رہے ہیں، وہاں جو آپ کا نماز پڑھا رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ حاکم کی موجودگی میں، حاکم کی موجودگی میں امامت کا حق اور کسی کو نہیں۔ تو حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ صرف آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ تمام انبیاء و مرسلین کے حاکم بھی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ہے۔ تو دنیا میں بھی آپ کا ذکر ہے، عالم دنیا کے بعد ایک اور مقام ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، قبر والی زندگی، وہاں بھی آپ کا ذکر ہے، وہ بھی آپ کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ کیا یہ سوال نہیں پوچھا جاتا کہ ان کے متعلق تم کیا کہتے رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرا ہے نا وہ یہاں وہاں یہ کہے گا نبی محمد، یہ میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بات نہیں ہے، نبی میرے نبی، یہ محبت کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ اور یہ بتانے والا کون؟ وہ مخبر صادق، وہ ہستی کہ جن کے متعلق اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے کچھ نہیں فرماتے مگر وہ فرماتے ہیں کہ جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ اور خود کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تو یہ گارنٹی دے رہا ہے، خود یہ فرماتے ہیں ایک موقع پہ اپنے ہاتھ، دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو میری طرف دیکھیں بلا تشبیہ، یہ شہادت والی انگلی اور یہ انگوٹھا، اس کا ایسے کڑا بنایا، پھر اپنی زبان مبارک کو پکڑا، پھر اس کو کھینچا جیسے میں کھینچوں گا، دیکھو ایسے کھینچا، اور پھر ارشاد فرمایا مجھے اس رب کی ذات پہ قسم اس بات کی کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کسی بھی حالت میں اس میں بغیر حق سے کچھ نہیں نکلا، یعنی میری زبان سے بغیر حق کے کچھ نہیں نکلا کسی بھی حالت میں۔ تو وہ زبان مبارک ارشاد فرما رہی ہے کہ میرا امتی کیا کہے گا؟ نبی محمد، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک روایت میں آپ کی ختم رسالت کا بھی ساتھ ذکر ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ یہ میرے نبی ہیں جو خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عالم کے بعد جو عالم آتا ہے وہ عالم آخرت ہے، ٹھیک ہے؟ جب قیامت آئے گی، جب قیامت آئے گی، قیامت کے بعد آنے کے بعد جو ہے جب وہ ایک خاص عرصہ جو اللہ کو معلوم ہے کتنا ہے وہ گزر جائے گا، پھر رب حکم دیں گے اسرافیل علیہ السلام کو کہ سور پھونک، اور پھر وہ جب پھونکیں گی تو کیا ہوگا؟ جب وہ سور پھونکیں گے تو تمام
اہل قبور اپنی قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ یہاں سنو آپ ارشاد فرماتے ہیں جب یوم البعث والنشور ہوگا سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لاؤں، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور نقشہ بھی کھینچ کے بتایا ہے کہ کیسے باہر تشریف لاؤں گا۔ سنا دوں؟ ایک دن حضرات صحابہ کرام مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں صف در صف بیٹھے ہیں، قبلہ رو بیٹھے ہیں، لیکن نظر بائیں طرف ہے، نظر بائیں طرف ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بار بار مسجد نبوی کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔